قامنی صاحب یہ سوال ہے کہ برائے مہربانی سود کے دینے پر کچھ عرض فرمائیں۔ میں تو عرض ہی کرتا ہوں ہمیشہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سود کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سود اصل میں کسی کو جب آپ کوئی صرفی چیز، کوئی کنزیومیبل چیز دیتے ہیں تو اس پر اگر آپ نے قرض کے طور پر وہ چیز دی ہے تو زائد کا مطالبہ کرنے کا نام ہے۔ صرفی چیز یا کنزیومیبل چیز سے مطلب ہے آپ نے پیسہ دیا ہے، پیسہ کنزیوم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو گندم دے دی، آپ نے کسی کو آٹا ادھار دے دیا ہے، کھایا جائے گا۔ آپ نے کسی کو گروسری دے دی ہے خرید کے، وہ استعمال ہو جائے گی۔ تو چونکہ جو چیز کنزیومیبل ہوتی ہے، جس کو پرانی اصطلاح میں صرفی چیز کہتے ہیں، یعنی صرف ہو گئی، خرچ ہو گئی، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی، تو اس کے اوپر جب آپ زائد کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک آدمی نے آپ سے 400-500 روپے مانگے اور اس نے کہا کہ مجھے یہ قرض دے دیجئے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، یا اس نے کوئی 2 لاکھ روپے مانگے، مجھے بچے کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، تو جو آپ کو وہ دے گا، وہ اگر آپ زائد مانگ رہے ہیں تو اس نے تو یہ بھی خرچ کر لیا ہے، اس کو پیدا کرے گا پھر آپ کو دے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ کنزیومیبل چیز کے اوپر اگر آپ زائد مانگیں گے تو یہ سود ہے، یوزیبل چیز کے اوپر اگر آپ زائد مانگیں گے تو وہ کرایہ ہے، اور وہ بالکل جائز ہے۔ یعنی آپ نے میز کسی کو کرائے پر دے دی، آپ نے گاڑی کسی کو کرائے پر دے دی، آپ نے مکان کسی کو کرائے پر دے دیا، تو جب آپ کرائے پر کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جو استعمال کی جاتی ہیں، جو فنا نہیں ہوتی، جو کنزیوم نہیں ہوتی۔ تو سود یوزیبل چیزوں کے اوپر ہوتا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے۔ چنانچہ مجھ سے بار بار سوال کیا گیا ہے مارٹگیج کے بارے میں، مکان، گاڑی، تو میں نے بتایا ہے کہ اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں روپے کو چیز میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ یوزیبل ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی سود نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، یہ صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کنزیومیبل چیزوں میں سود لینے کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ آپ ایک دوسرے شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ دینے والا کیا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنے جائز کمائے ہوئے پیسے میں سے دے رہا ہے، کوئی زیادتی نہیں کر رہا۔ تو اس وجہ سے سود کھانا، سود لینا یہ حرام ہے۔ دینے کی کوئی حرمت نہیں ہے، کسی ضرورت کے تحت آدمی کو بعض اوقات قرض لینا پڑتا ہے، اور اگر کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اس کو سودی پہ قرض مل سکتا تو کیا کرے؟ تو اس وجہ سے دینے کو حرام نہیں کیا گیا۔ آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر کو نکالیے اور اس کو پڑھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو سود دینے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کتنی شفقت فرما رہا ہے، ان کو مظلوم قرار دیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے کہ تم سود کا روپیہ بھی چھوڑ دو اور ان کو اصل زر پرنسپل کے بارے میں بھی مہلت دو تاکہ دے دے۔ تو دوسری غلط فہمی یہ ہے، یعنی پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے کنزیومیبل چیزوں کے ساتھ یوزیبل چیزوں میں بھی سود بنا دیا ہے، تو کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا، اس میں وہ کرائے کی شکل میں آپ زائد دے رہے ہوتے ہیں، چیز کے استعمال کا کرایہ ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ دوسرے یہ کہ لینا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل حرام ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ دینا، اس کی حرمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سود کو آؤٹ لا کر دیا گیا، یعنی جب اس کو قانونی طور پر بھی ممنوع قرار دے دیا گیا اور لوگوں کو پابند کر دیا گیا، اس کے بعد دینے والوں کو بھی روکا گیا۔ تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر اس میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، آپ میری سائٹ پر جائیے، وہاں میں نے سود کا مسئلہ کے عنوان سے ایک آرٹیکل لکھ دیا، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اس میں نے یہ بتایا ہے کہ اس حدیث کے ایک لفظ کو سمجھنے میں کتنی غلطی ہوئی ہے، تو اس کو بھی درست کر لیجئے۔ تو کنزیومیبل چیزوں میں سود ہوتا ہے، یوزیبل چیزوں میں کبھی سود نہیں ہوتا، اور یہ لینا ہی حرام ہے۔ دینے کا معاملہ اس وقت زیر بحث آئے گا جب کسی حکومت کے تحت سود کو بند کر دیا جائے۔ قامنی صاحب اسی کے اوپر سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے، تو اس کا قرآنی ثبوت کیا ہے؟ قرآن مجید یہ بتانے کے لیے نا کہ سود کیا ہوتا ہے، سود تو دنیا ہمیشہ سے جانتی ہے کیا ہوتا ہے، قرآن مجید تو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس نے بتا دیا ہے۔ تو سود ہوتا ہی کنزیومیبل چیزوں میں ہے، یوزیبل چیزوں میں اگر سود ہوتا ہے تو کل سے کرائے کے مکان خالی کر دیجئے، جہازوں پہ چڑھنا بند کر دیجئے، کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہمارے تمام جورسٹ، تمام فقہا بھی مانتے ہیں۔
تمام فقہ کی کتابوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کو قرآن نے بیان نہیں کرنا تھا، یہ تو دنیا جانتی ہے، سود کہتے ہی اس کو ہے۔ سود قرآن مجید نے ایجاد نہیں کیا آ کے، دنیا پہلے سے واقف تھی سود کیا ہوتا ہے، یہ بائبل میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سمجھا جائے گا کہ سود کہتے کس کو ہے۔ تو سود اور کرائے میں فرق یہ ہے کہ کنزیومیبل چیز پر زائد لینا سود ہے اور یوزیبل چیز پر زائد لینا کرایہ ہے، یہی فرق ہے۔